پروگرام برکاتی کی باتوں میں آج ہم بات کر رہے ہیں گھر میں ڈالے جانے والے مسالوں کی افادیت پر۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے زنجبیل کے حوالے سے، یعنی کہ سونٹ کے حوالے سے۔ معزز ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں لونگ، جس کو طبی زبان میں قرنفل کہتے ہیں۔ یہ لونگ میٹھے کھانوں میں بھی ڈالی جاتی ہے اور نمکین کھانوں میں بھی۔ آپ کے یہاں زردہ پکے، قورمہ پکے، نمکین کھانے ہوں یا شیریں کھانے ہوں، دونوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے، اس کو پان میں بھی ڈال کر کھایا جاتا ہے۔ اس کا استعمال دانت کے درد میں بھی کرتے ہیں۔ اگر دانت میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہو تو آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ بھئی دانت جو ہے لونگ جو ہے وہ دانت میں دبا لو۔ لونگ کا تیل دانت کے درد میں لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ لونگ میں سن کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ اگر جلد سرخ ہو جائے یا عفونت ہو یا کوئی جسم سڑنے لگے کوئی بیماری کی وجہ سے، تو اس کو دور کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے۔ اس کا سفوف، متلی، قے اور الٹی میں فائدہ دیتا ہے۔ پیٹ پھولنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے، بدہضمی دور ہوتی ہے، حلق کے ورم اور منہ کو خوشبودار رکھتی ہے۔ لونگ قلب اور دماغ اور معدے کو قوت دیتی ہے، آنتوں کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ 4 رتی لونگ پیس کر دن میں 2 مرتبہ گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ لونگ ہاضم ہے، بلغم خارج کرتی ہے، حلق کے ورم اور خارش میں فائدہ دیتی ہے۔ لونگ کو پان کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کالی مرچ، جسے فلفل سیاہ بھی کہتے ہیں طبی زبان میں، کالی مرچ جس کو طبی زبان میں فلفل سیاہ بھی کہتے ہیں، اس کو اگر ایک فلفل سفید بھی ہوتی ہے، اس کو اگر پانی کے اندر بھگویا جائے اور کپڑے پہ ملنے سے اس کے اوپر کا چھلکا ہٹ جاتا ہے تو اندر سے سفید نکل آتی ہے، اس کو فلفل سفید کہتے ہیں۔ اس کو کالی مرچ، فلفل اسود اور مرچ سیاہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ریا کو خارج کرتی ہے، ورموں کو گھلاتی ہے، ورموں کو تحلیل کرتی ہے، بلغم کی اصلاح کرتی ہے، حافظے اور اعصاب کو طاقت دیتی ہے۔ اس کا چھلکا اتار دیا جائے تو سفید مرچ بن جاتی ہے۔ تمام بادی کھانوں اور چاٹوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، کچی سبزیوں کے اندر بھی، اور روز آپ دیکھتے ہیں صبح ناشتے میں جب ہم انڈا کھاتے ہیں، وہ انڈا ابال کر کھائیں یا انڈا فرائی کریں تو اس وقت بھی کالی مرچ کو اس پر چھڑک کر کھایا جاتا ہے۔ ہیضے کے مرض میں ہینگ کافور کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ زہر کو اگر جسم کے اندر کوئی کسی طریقے سے زہر چلا جائے تو اس کو قے کے ساتھ نکالنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ غذاؤں کو یہ لطیف بناتی ہے، دانتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ جو دانتوں کے منجن بنتے ہیں اس کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کو زیادہ کھانے سے السر ہو جاتا ہے۔ دمہ، کھانسی میں اور زکام میں بہت فائدہ کرتی ہے۔ مچھلی کے ساتھ کھانے سے یہ مچھلی کی ضرر پن جو ہے، مچھلی کے جو نقصان دہ چیز ہے اس کو وہ ختم کر دیتی ہے۔ شہد ملا کر کھانا مقوی باہ ہے۔ اعصابی دردوں میں متاثرہ جگہ پر اس کا لیپ کیا جاتا ہے۔ لقوے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ منہ پہ لقوہ ہوتا ہے، آدھا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس طرح متاثرہ جگہ پر اگر کالی مرچ کا لیپ کر دیا جائے تو لقوے کو فائدہ ہوتا ہے۔ بلغم خارج کرنے کے لیے کالی مرچ کو شہد کے ساتھ ملا کر دیا جائے تو بلغم خارج ہو جاتا ہے۔ کالی مرچ میں فولاد ہوتا ہے، وٹامن ای ہوتا ہے، وٹامن بی ہوتا ہے۔ یہ منہ کی بدبو بھی ختم کرتی ہے، اس سے پیشاب کھل کر آتا ہے، گلے کی خراش ختم ہوتی ہے۔ بڑی کام کی چیز ہے اور اس کو ہم اپنے روزمرہ کے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک چیز نوشادر، ایمونیم کلورائڈ
اس کو بھی ہم اپنے کھانوں میں اور خاص طور سے جو چاٹ کے مسالے ہیں اس کے اندر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. آپ دہی بڑوں کے جو مسالے ہیں چھولوں پہ ڈالتے ہیں, چاٹ میں جو مسالے ڈالتے ہیں, اور کھانوں میں گوشت گلانے کے لیے خصوصاً نہاری میں اس نوشادر کا ہم استعمال کرتے ہیں. یہ پیشاب کھل کر لاتا ہے, بلغم کو خارج کرتا ہے, تلی اور جگر کی سختی کو دور کرتا ہے. جگر کا ورم ہو جائے, جگر بڑھ جائے تو اس میں یہ فائدہ مند ہے. ہاضم ہے. امراض چشم میں اس کو آنکھوں میں بطور سرما لگاتے ہیں, ناخنہ میں, آنکھ کے جالے میں اس کو باریک پیس کے سلائی سے آنکھوں میں لگایا جاتا ہے. بلغمی کھانسی اور دمے میں ایک ماشا نوشادر پیس کر اگر کھا لیا جائے تو بلغم کا اخراج ہو جاتا ہے. بدن کی فاضل رطوبات کو یہ نکالتا ہے. خارش والی جگہوں پر تل کے تیل میں ملا کر اس کی مالش کی جاتی ہے. یرقان میں ایک ماشا کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. نمک. معزز ناظرین, نمک کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک کالا نمک میں نے آپ کو بتایا, نمک سانبر ہوتا ہے, نمک لاہوری جس کو ہم عموماً استعمال کرتے ہیں, اور یہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں, بہت بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے. اس کے ہمارے پاس بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں جس کو روک سالٹ کہتے ہیں, سوڈیم کلورائڈ کہتے ہیں. یہ سرخی مائل سفید ہوتا ہے. کیمیاوی طور پر جسم کے مائع کی تقسیم میں کنٹرول کرتا ہے. مائع کی جسم کا جو پانی ہے اس کی تقسیم کو جو کنٹرول ہے وہ یہ نمک کرتا ہے. جب بدن میں اس کی مقدار کا توازن قائم نہیں رہتا تو اس کو یہ قائم کرتا ہے. نزلے اور زکام کی کیفیت ہو جائے تو اس میں نمک فائدہ دیتا ہے. ناک سے پانی بہ رہا ہو, آنکھ سے پانی ہو, استسقاء ہو جاتا ہے, پیٹ پھول جاتا ہے, پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے, تو اس وقت نمک فائدے دیتا ہے. پتی اچھلنے کا تعلق بھی پانی کے عدم توازن سے ہے, اس کے اندر بھی نمک فائدہ دیتا ہے. قے لانے کے لیے بعض وقت اگر قے لانا ضروری ہو اور قے نہ ہو رہی ہو تو گرم پانی میں نمک ملا کر پلایا جاتا ہے جس سے قے ہو جاتی ہے. بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں, پیٹ کے کیڑے بھی یہ نکالتا ہے. اگر کھٹی ڈکاریں آ رہی ہوں, کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو تو نمک دینا چاہیے. معدے کی ترشی کم کرتا ہے, بدبودار ڈکاریں دور کرتا ہے. ہاں, نمک ایسے مریض جو بلڈ پریشر کے مریض ہوں ان کو نمک جو ہے وہ سوچ سمجھ کر دینا چاہیے. معزز ناظرین, ہم پروگرام برکاتی کی باتیں میں مسالوں پر بات کر رہے ہیں. اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف اور پھر آپ سے وقفے کے بعد ملتے ہیں.